رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس مہینے کی 17 تاریخ کو کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ 313 اصحاب کے ساتھ کفار کے 1000 لوگوں کا مقابلہ کیا، اور حالت ایسی تھی کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ صرف 8 تلواریں تھیں۔ اب آپ غور کریں کہ ایمان کی مضبوطی کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ 313 افراد 1000 بندوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور صرف پاس 8 تلواریں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود روایتوں میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے میدان کی طرف صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، اے میرے صحابہ، مقام بدر میں جانا چاہیے یا یہیں رک جانا چاہیے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ جا کر قوم عمالقہ سے لڑ لیں، لیکن یا رسول اللہ، ہم آپ کے سامنے اپنی گردنیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی میدان بدر میں جا کر کفار کا مقابلہ بھی کریں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ میدان بدر میں پہنچے، کفار کا مقابلہ کیا، اور دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاریخی فتح عطا فرمائی کہ اگر اس وقت یہ 313 افراد شہید ہو جاتے تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، یہ دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ، اگر آج یہ 313 افراد کی تو نے مدد نہ کی اور ان کو فتح نہ مل سکی تو قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ جب وہ اپنے یوں سمجھے نا کہ سروں کے اوپر کفن باندھ کے میدان میں چلے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیا تھا۔ لیکن پہلے جذبہ بنانا پڑتا ہے، میدان میں اترنا پڑتا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے لیے فرشتے بھی بھیجتا ہے، اور پھر 5000 فرشتے بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ مدد کی۔ اب اس غزوے کے اندر جن صحابہ کرام نے شرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ بقیہ سارے صحابہ بلکہ پوری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ حاضر ہوئے، آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من افضل المسلمین، کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے سارے صحابہ پوری کائنات کے مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ فرشتے جنہوں نے میدان بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کی تھی، ہم فرشتوں کے اندر بھی ان کو ایسا ہی مقام ان کا سمجھتے ہیں۔ یعنی جیسے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے سارے صحابہ پوری کائنات کے مسلمانوں سے افضل ہیں، ایسے ہی غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے اترنے والے فرشتے سارے فرشتوں کے اندر افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ تو وہ اصحاب ہیں نا، ان کے ناموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے، ان کے ناموں کے اندر کتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ سمندری سفر کے اوپر جا رہے تھے، بحری جہاز جو پچھلے زمانوں کے اندر چلتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور جہاز ہچکولے کھانے لگ گیا۔ اب لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، لوگوں نے اللہ پاک کا ذکر کرنا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مجذوب بزرگ سائیڈ پہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ کسی نے ان کو جا کر جگایا
اور کہا کہ اے بندہ خدا، سارے لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جہاز ڈوبنے لگا ہے، لیکن آپ آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے ان کو جگایا نا، تو انہوں نے اٹھتے ہی جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ انہوں نے اٹھتے یہ دعا پڑھی کہ اس رب کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے آسمان اور زمین میں کوئی چیز بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی یہ دعا پڑھ کے جب وہ بیدار ہوئے، انہوں نے سارا واقعہ ان کی بارگاہ میں عرض کیا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک کاغذ دیتا ہوں، یہ جا کر جہاز کی چھت پر رکھ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرما دے گا۔ انہوں نے وہ کاغذ لیا اور صاف ظاہر مشکل کا وقت ہے، جو بھی آسرا انہیں نظر آ رہا تھا انہوں نے کاغذ جا کر جہاز کی چھت کے اوپر رکھ دیا۔ اب ہوا کیا، وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کاغذ میں نے اس جہاز کی چھت پر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہاز کو اپنی طرف پکڑ کر خشکی کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمارا جہاز کنارے سے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاز کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا نا، وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہ گیا جہاز کی چھت سے، وہ پرچی اٹھائی اور اس پرچی کو جب کھول کر دیکھا تو اس پرچی کے اندر اصحاب بدر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی تھی، اس پرچی کے اندر ان کے نام لکھے تھے۔ ان کے ناموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمندری طوفان کے اندر تباہ ہونے سے اور فوت ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ ہے ان کے ناموں کی برکت۔ اور برکت کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، دین اسلام کے ساتھ وفا کی، مشکل وقت کے اندر اپنا سب کچھ حاضر کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر کے ناموں میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ بندہ اگر ان کے نام جو ہے وہ کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی مشکل ہے بندے کو، کاروبار کے لحاظ سے، جسمانی بیماریوں کے لحاظ سے، گھر کے اندر کوئی مشکل ہے، ان کے ناموں کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ان کے ناموں کی برکت۔ اب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب اتنی وفاداری کی، جب وہ اپنا سب کچھ لے کر حاضر ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی کہ 5000 فرشتے نازل کر کے ان کی مدد کر لی۔ اب ہوا کیا اس میدان کے اندر؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے میدان بدر کے اندر تمہاری اس وقت مدد کی تھی جب تم بے سر و سامان تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمان بے سر و سامان ہی تھے۔ 8 تلواروں کے ساتھ 1000 بندے سے تو لڑنا ممکن ہی نہیں ہے نا، تو یہ بے سر و سامانی کا ہی عالم ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کی۔ اب اس سے 2 مسئلے تو بندے کے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ نے تمہاری میدان بدر کے اندر مدد کی۔ حالانکہ اللہ پاک نے تو مدد نہیں کی تھی، بلکہ مدد تو فرشتوں نے کی تھی، لیکن قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہاری میدان بدر کے اندر مدد کی۔ تو پتہ کیا چلا؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، یہ اللہ پاک کی عطا سے اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ عطا اسی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے غزوہ بدر کے اندر آنے والے فرشتوں نے جب مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری میدان بدر کے اندر مدد کی تھی۔ اب آپ غور کریں کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا عباد مکرمون، کہ فرشتے ہمارے عزت والے بندے ہیں۔ اب فرشتے عزت والے بندے ہیں، انہوں نے میدان بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کو اپنی مدد فرمایا۔ تو جو لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست اور اولیاء کہہ کر ان کو پکارا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ پاک کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہے۔ تو
تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست کہہ کر پکارا ہے تو ان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں ہوگی؟ غور کرنے کا مقام ہے نا۔ فرشتوں کو عزت والا بندہ کہا تو ان کی مدد کو اپنی مدد فرما دیا، تو جو اللہ پاک کے ولی ہیں، دوست ہیں، اگر وہ اللہ پاک کی مدد سے کسی کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں ہوگی؟ دوسرا مسئلہ کیسا حل ہوا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوسرا ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، ہمارا یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ شکوے شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، تو آج کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم مشکلات کے اندر کیوں ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم و ستم کا شکار کیوں ہیں؟ تنزلی ہمارے لیے کیوں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے ہماری پستی کی؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فرمایا کہ تم ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، اگر اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے ہو تو ضرور تم ہی غالب آ کر رہو گے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا وہ کامل ایمان ہی نہیں رہا۔ ان کا کامل ایمان تھا، اسی وجہ سے 313 1000 کے مقابلے میں چلے گئے۔ ان کا کامل ایمان تھا، اسی وجہ سے 8 تلواروں کے ساتھ وہ 1000 بندے سے لڑنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ آج وہ ہمارا ایمان ہی نہیں رہا، جب وہ ایمان کامل نہیں رہا تو اس لیے ہماری مدد بھی نہیں کی جاتی۔ کسی نے بڑا خوب شعر کہا ہے نا، کہا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فرشتے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ بندے کو وہ فضائے بدر بھی پیدا کرنی پڑے گی، ان جیسا ایمان بھی لانا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، دین اسلام کے اوپر وہ کامل ایمان رکھیں گے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ لیکن ہم وہ کامل ایمان ہی نہیں رکھیں گے۔ اگر ہمارا یہ ذہن بنا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو میرے تو گاہک کم ہو جائیں گے، میرے کاروبار میں کمی آ جائے گی، اگر ہمارا یہ ذہن بنا ہوگا اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر ہم کاروبار کر ہی نہیں سکتے، اگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ اگر سود کا لین دین نہیں کریں گے تو ہمارے پیسوں میں کمی آ جائے گی، اگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ رشوت کے بغیر ہم گزارا ہی نہیں ہے ہمارا، اگر اس طرح کا ذہن بنا لیں گے تو بتائیں پھر فرشتے ہماری مدد کے لیے کیسے اتر سکتے ہیں؟ وہ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ہمارے ایمان کی جو کامل ہونا تھا، وہ اس کی قوت تھی، وہ ہماری ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اگر ایمان کامل ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا بھروسہ اور یقین ہوتا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، بھلے 1000 کسٹمر بھی چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال مجھے عطا فرمایا گیا اسی کے اندر اتنی برکت مل جائے گی کہ میں کبھی بھوکا نہیں مروں گا۔ اگر ہمارا یہ ذہن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری مدد فرما دیتا۔ اگر ہمارا یہ ذہن ہوتا کہ میں نے سود کا لین دین نہیں کرنا، اللہ رسول کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بقیہ مال میں اتنی برکت دے دیتا کہ ہمیں سود کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن جب ہم نے ذہن یہ بنا لیا ہے کہ سود کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے تو پھر سود بھی کھاتے رہیں گے اور برکت بھی ختم ہو جائے گی، سود آتی رہے گی، ظاہراً لگے گا مال بڑھ رہا ہے، لیکن آپ سنیں گے یہ سود خور کہیں گے کہ ہمارے مال کے اندر برکت ہی نہیں ہے، پیسہ پتہ نہیں اتنا آتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اگر ہم یہ ذہن بنا لیں گے کہ ہم نے رشوت نہیں لینی، نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر دونوں کو جہنمی قرار دیا ہے، جب یہ ذہن بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ مال میں برکت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے وہ کامل ایمان جو ہمیں صحابہ اکرام سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب صحابہ اکرام کا ایمان کیسے کامل تھا اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کے اندر ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک کھجور کی شاخ توڑ کر انہیں دے دی، فرمایا میرے صحابی جائیں مقابلہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں جب وہ میں چھڑی لے کر، وہ کھجور کی ٹہنی لے کر کفار کے مقابلے میں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
उस खजूर की टहनी को तलवार बना दिया, मैं वार पीछे करता था, उसकी गर्दन उड़ के पहले चली जाती थी। यह था कामिल ईमान कि जब उनको पता था अब ज़ाहिरी तौर पर अकल के घोड़े दौड़ाएं तो एक टहनी तलवार का मुकाबला तो नहीं कर सकती, लड़ने के लिए जाएंगे तो वो टूट जाएगी और अपनी गर्दन भी उड़ा के आ जाएंगे। लेकिन उनका नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात पर यह कामिल भरोसा और यकीन था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अगर मुझे कुफार से लड़ने के लिए टहनी दी है तो यही मुझे तलवार का काम दे देगी। और जब उन्होंने उस कामिल यकीन पर जाकर लड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद भी फरमा दी थी। यह है कामिल यकीन जिसकी आज हमारे अंदर कमी है और जिसकी वजह से आज हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, आज हम पस्ती का शिकार हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जुल्म सितम का शिकार हैं। तो उसकी वजह यही है कि दीन इस्लाम के ऊपर हमारा वो कामिल एतमाद ही नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा इकराम जैसा जज्बा अता फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आप बयान करते हैं कि मैं एक दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर था। दीगर सहाबा इकराम भी, बड़े सहाबा इकराम किबार, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ये भी मौजूद थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से एक सवाल किया। फरमाया, मेरे सहाबा ये बताएं कि दरख्तों में एक दरख्त है जिसकी मिसाल मुसलमान बंदे की तरह है, बताओ वो दरख्त कौन सा है। कैसा प्यारा तरीका तरबियत का। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने असहाब से सवाल कर रहे हैं, बुखारी शरीफ के हदीस पाक है। फरमाया, मेरे सहाबा दरख्तों में एक दरख्त है जिसकी मिसाल मुसलमान बंदे की तरह है, बताएं वो दरख्त कौन सा है। अब सहाबा इकराम सोचने लग गया, किसी के ज़हन में कोई जवाब आया, किसी के ज़हन में कोई जवाब आया। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि इस सवाल का जवाब मेरे ज़हन के अंदर आ गया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। जवाब ना देने की वजह क्या थी? फरमाते हैं, मेरी उम्र छोटी थी, मुझसे बड़े सहाबा इकराम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर थे, मैंने उनके हया की वजह से नबी करीम अलैहिस्सलाम को जवाब नहीं दिया। ये है वो तालीमात जो सहाबा इकराम से हमें सीखने को मिलती हैं। जवाब पता होने के बावजूद अगर जवाब दे देते नबी करीम अलैहिस्सलाम खुश हो जाते, लेकिन बड़े सहाबा के अदब और हया की वजह से उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज हमें इससे सीखने को क्या पता चलता है कि अगर कहीं हमारे बिरादरी के, हमारे खानदान के बड़े अफराद मौजूद हों तो वहां पर छोटों को अपनी जबान बंद रखनी चाहिए। जिस बिरादरी के अंदर, जिस खानदान के अंदर, जिस फैमिली के अंदर बड़ों की मौजूदगी में छोटे फैसला करना शुरू कर दें, वो बहुत जल्दी तबाह बर्बाद हो जाते हैं। उनके अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद खत्म हो जाता है, लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं जहां पर बड़ों के सामने छोटों की जबान चलने लग जाए। तो सहाबा इकराम ने अपने अमल से करके हमें दिखाया है कि हमने बड़ों का एहतराम कैसे करना है, छोटों पर शफकत कैसे करनी है। फरमाते हैं कि मुझे जवाब मालूम था, मैंने बड़े सहाबा इकराम के अदब और हया की वजह से जवाब नहीं दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद ही जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया, मेरे सहाबा वो दरख्त खजूर का दरख्त है, या नखला, फरमाया वो खजूर का दरख्त है। अब इसकी मिसाल मुसलमान बंदे की तरह कैसे है? फरमाया, खजूर का जो दरख्त है ये सारे का सारा खैर और बरकत और भलाई का नतीजा है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे दरख्त के अंदर ही भलाई और खैर और बरकत रखी है। आप गौर करें, खजूर के पत्ते हैं, इससे जो है वो रस्सियां बनाते थे पुराने जमाने के अंदर, इससे छाबे बनाए जाते थे, आज भी लोग बनाते हैं गांव देहात के अंदर। अब इससे आगे आप गौर करें, जो खजूर की छाल है इसको पुराने जमाने में तकिए के अंदर जो है वो रुई की जगह इस्तेमाल किया जाता। इसका जो तना है उसको जो है वो छत के अंदर गार्डर के तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे, अब भी करते हैं गांव देहात के अंदर जहाँ कोई छप्पर वगैरह बनाना होता है। और जो इसकी खजूर की गुठली है, वो अतिबा ने बयान किया कि इसकी खजूर की गुठली के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बीमारियों की जो है वो शिफा रखी है। इसको तबीब लोग बहुत दवाओं के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और जो खजूर है उसके अंदर तो वैसे ही भलाई और बरकत अल्लाह पाक ने रखी है। ये इतनी बीमारियों का इलाज है। खजूर खाने के अंदर दिल, जिगर, गुर्दे, दमे, पता नहीं कितनी तरह के जो है वो आज़ा की बीमारियों का इलाज है। तो फरमाया कि बंदा मोमिन की मिसाल इस खजूर के दरख्त की तरह है, जैसे ये सारा का सारा दरख्त खैर और बरकत का नतीजा है। इसके अंदर सारे के अंदर अल्लाह पाक ने बरकत और भलाई रखी है, ऐसे ही बंदा मोमिन के अंदर भी खैर और बरकत और भलाई अल्लाह पाक ने रखी है। तो पता क्या चलता है कि बंदा जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करे, ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का जो है वो हमें समरा मिल सके, उसका नतीजा और बरकत मिल सके। फरमाया, कामिल ईमान वाला वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करता है।
تو آج اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے، ہمیں کوئی جو ہے وہ پریشانی نہ ہمیں پہنچائے، ہمارا کوئی مال نہ کھا جائے، تو ہمیں مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ان کے لیے بھی یہی پسند کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی ایمان کامل فرما دے گا، اور اس کی برکت اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔